محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی کمال کے فضائل اور مناقب سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام کی افضلیت، مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام جہانوں میں سے سب سے محترم شخصیت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ اور محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ آپ نے اپنی ساری کی ساری زندگی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ تھا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، امتحانات کو پاس کرتے ہوئے گزار دی، اور کوئی بھی ایک بھی امتحان ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے ہوں۔ اسی وجہ سے جو یہودی اور عیسائی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، اور اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے، ان کے امتحانات کی وجہ سے اور ان امتحانات میں پاس ہونے کی وجہ سے ہر بندے کو علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ محترم بھائیوں، آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے اسی حوالے سے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، یہودی اور عیسائی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی ملت سے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی ابراہیمی، جو اصل میں ابراہیمی ہے، وہ بن سکیں۔ سب سے پہلی بات، ملت ابراہیم، اس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صرف کسی ایک فرزند کو نہیں، یا ایک بندے کو نہیں، یا پھر کسی ایک گروہ کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا،
فرمایا ثم اوحینا الیک کہ ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ وما کان من المشرکین، جو یکسو تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے والے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور سورۃ الحج کے اندر اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرمائی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کہ اے ایمان والو جد و جہد کرو، جہاد کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنے کا حق ہے، جد و جہد کرنے کا حق ہے، اس طرح تم نے محنت کرنی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر کار بند ہو جاؤ۔ ملت ابراہیم حنیفا هو سماکم من المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ بہت بڑی باتیں اس آیت کی روح سے ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ملت ابراہیم کے اوپر چلنا ہے۔ دو ہی شخصیات ہیں کہ جن کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور کوئی اپنا نام بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا فلاں مسلک ہے، فلاں مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی تمہیں مسلمان کہا گیا ہے، اور اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ اور محترم بھائیوں، اسی طرح جو اہل کتاب تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل صدق اللہ، اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اور ہر ایک کیٹیگری کے بندے کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے، جو ملت ابراہیم ہے اس کے اوپر چلے۔ اور محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو بندہ ملت ابراہیم سے پیچھے ہٹتا ہے، ملت ابراہیم کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، جو ملت ابراہیم کے تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس بے رغبتی کا انجام بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیم سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو ملت ابراہیم سے پیچھے ہٹ جائے؟ ساتھ ہی فرمایا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ہاں وہ بندہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو حماقت کے اندر مبتلا کر لیا، جو بے وقوف قسم کا بندہ ہے، جو احمق قسم کا بندہ ہے، وہ تو ملت ابراہیم سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، ایک مسلمان بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور محترم بھائیوں، ملت ابراہیم، یہ بات ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے،
اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو محترم بھائیوں ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اور ملت ابراہیم کے تقاضے کیا ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ملت ابراہیم بہت سارے اسباق ہیں اس کے اندر، بہت زیادہ تقاضے ہیں اس کے۔ سب سے مین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ہمارا کوئی نفع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ کہ فلاں کی وجہ سے، نہ کہ فلاں کی وجہ سے۔ یہ ملت ابراہیم کے اوپر عمل کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اس بات کے اندر یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، یہ عقیدہ توحید دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے اس بات کا سوال کیا، ما تعبدون، کیا آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، کہ ہم تو کچھ بت ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ان میں سے بعض ایسے بت ہیں کہ ہم اس کے مجاور بنے ہوئے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ بڑا ہی آسان فہم سوال کیا کہ جب آپ ان کو پکارتے ہیں کیا وہ آپ کی آواز سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ آپ کو نفع دیتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو یہ جواب دینا تھا نا کہ یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ ہمیں نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کیا کہتے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا وہ بھی اسی طرح عبادت کرتے تھے۔ تمہاری بات کا، تمہارے سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے والدین کو دیکھا تھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا، وہ اس طرح کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، آج بھی اس مسائل کے اندر ہم الجھ چکے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، نہیں دیکھتے، نہیں سوچنے کے اوپر مجبور ہوتے کہ آخر ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، کیا تم نے آنکھیں کھول کے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو، کہ تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو کہ بس تم نے دیکھا تھا اپنے آباء و اجداد کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بس ان کو تم نے دیکھا ہے، آپ بھی اسی لائن کے اوپر چل پڑے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، کہ بے شک یہ سارے کے سارے جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو میرا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ محترم بھائیو، یہ عقیدہ ملت ابراہیم اس بات کو سمجھاتا ہے، یہ ملت اس بات کی جو ہے وہ اس طرف دعوت دیتی ہے کہ ہمیں نفع اور نقصان کا مالک کس ذات کو سمجھنا چاہیے، وہ صرف ایک ہے۔ اور محترم بھائیو، اختیارات اور تصرفات کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، والد محترم کے ساتھ باتوں کا تبادلہ ہوا، دعوت دے رہے تھے، والد نے گھر سے نکال دیا، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ منع فرما دیا کہ بھئی جو شرک کرتا ہے اس کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ اپنے والد محترم کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ شرک تھا عقیدے کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ،
کہ میرا تصرف، میرا اختیار کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے، صرف اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف اور صرف تصرفات، اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حاجت روائیاں، مشکل کشائیاں جس ذات کے سپرد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کسی کو بھی اپنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا یا حاجت روا نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم وقت کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، حالت کیا ہے؟ شادی ہوئی ہے لیکن بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں دی اللہ نے، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ کئی روایات آتی ہیں 80 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ 80 سال کی بندے کی عمر ہو جائے، اولاد نہ ہو، اللہ اکبر، کیا خیال ہے بعد میں اولاد کا کوئی چانس ہے؟ ہمارا معاشرہ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی وقت کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ہب لی من الصالحین، نیک اولاد کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے عطا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر آ کر کے اولاد دی، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رزق کا مالک وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رزق کی دعا کرتے ہیں۔ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی سے التجائیں ہو رہی ہیں کہ اے اللہ اس میرے شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے جو رہنے والے ہوں گے اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ التجائیں ہیں۔ اور محترم بھائیوں، شرک سے کوسوں دور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ابراہیم؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ ابراہیم جو یکسو تھے، دوگلے بندے نہیں تھے، یکسو تھے، ایک لائن کے اوپر تھے، حنیفہ مسلمہ، مسلمان تھے۔ ان کا کوئی اور کرائٹیریا نہیں تھا کہ میرا فلاں مسلک ہے، میرا فلاں مسلک ہے، نہیں، مسلمان تھے۔ آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک ان کے عقیدے کے اندر نہیں تھا۔ ہمیں بھی ایسے بننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حکم دیا، جو کہ تمام جہانوں میں سے سب سے محترم شخصیت ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر اتباع کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے۔ اور محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اسباق ہیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ ہم نے بس وہ سسٹم بنایا ہوا ہے، مہینوں کے اعتبار سے چلتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں، کبھی سوچنے کی، پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ذرا خود سے کوئی لے کر کے دیکھیں کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر، پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اولاد بھی تھے، باپ تھا، آپ بیٹے تھے، کس طرح اپنے باپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، حالانکہ دین حنیف کے اوپر ہے، بہترین چیز کے اوپر ہے۔ آج بیٹا ہونا غلط بات کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے لڑ پڑتا ہے۔ جو بیٹا حق کے اوپر ہو وہ تو کہتا ہے کہ میرا تو لڑنا بنتا ہے اپنے باپ سے، میرا باپ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ پورے علاقے کے اندر یہ چرچا کرتا رہتا ہے کہ میرے باپ کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے بیٹے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا کردار جو ہے
وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر کے رکھ دیا ہے، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ہم کلام ہیں، تکلم دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے والد محترم آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یا ابتی، اے والد محترم، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اے والد محترم، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی، آپ میری بات مان لیجیے، آپ میری پیروی کر لیجیے۔ اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے مخاطب ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے والد محترم شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کیا کہتے ہیں؟ اے والد محترم میں اس بات سے ڈرتا ہوں یہ نہ ہو کہ جو وہ رحمان ہے، جو رحم کرنے والی ذات ہے، اس کا عذاب آپ تک پہنچے۔ جو رحم کرنے والی ذات ہے آپ اس کے عذاب کا شکار ہو جائیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ محترم بھائیو ذرا دیکھیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کس طرح والد محترم کے ساتھ حسن تکلم ہے ان کا۔ ہمیں بھی اس سے نصیحت لینی چاہیے، ہمیں بھی اس کو سبق کے طور پر لینا چاہیے۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام بصورت والد کس طرح حضرت اسماعیل سے پیش آتے ہیں وہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے۔ محترم بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔